ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. 27ویں ترمیم آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ڈرافٹ ہے, جو اہم ڈرافٹ ہے, اس کو ابھی تک سامنے نہیں ہے, لیکن قیاس آرائی ہے کیونکہ کئی اہم ترین منسٹر اور لیڈر نے کئی ایسے ایشوز پہ بات کی ہے. ایون بلاول بھٹو کی ٹویٹ تھی جس سے اندازہ ہوا کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں ابھی جو 27ویں ترمیم ہے وہ حکومت جو لا رہی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور سب سے بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے ما سوائے 243 کے تمام جو ان کے نکات سامنے آ رہے ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے. آئینی عدالت اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے مزید اس پہ گفتگو جاری ہے اور آج ان کا اجلاس بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں, آئیے یہ ایک جو ان کے سب سے اہم اتحادی ہیں بلاول بھٹو, وہ کیا کہہ رہے ہیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے وفد کا ہیڈ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا تھا کہ آپ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ کرے. اس میں آئینی عدالت, NFC, ایجوکیشن, پاپولیشن پلاننگ, ایگزیکٹو میجسٹری, ججز ٹرانسفر, الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک کے تو اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبائی شہر کا آئین میں, وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے اور کسی بھی صورت میں اس پروپوزل کو اس صورت میں ہم اس کا حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ویسے جو پروپوزلز آئے ہیں ڈیولوشن کا, ریورسل کا, اس پروپوزل کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں ایکچولی آسان ہوگا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کون سا پروپوزل پہ ہم تیار ہیں, اور وہ صرف ایک ہے اس وقت, جو آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیفز اسٹاف کا جو عہدہ ہے اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے. پھر انہوں نے ایک نیا جو آپ کا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے, اور جو یہ ہمارا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا, اس صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. باقی جو پوائنٹس ہے یا وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں یا ہمارا گفتگو ان پہ کل کنٹینیو ہوگا. جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے, چارٹر ڈیموکریسی کی کانٹیکس میں بھی ایکول ریپرزنٹیشن پہ, چاروں صوبوں کا ایکول ریپرزنٹیشن پہ, کمپلیٹ ایکول ریپرزنٹیشن پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جہاں تک چارٹر ڈیموکریسی میں بالکل یہ تھا کہ آئینی عدالت ہونا چاہیے, مگر چارٹر ڈیموکریسی پہ دوسری چیزیں بھی تھے. جی یہ گفتگو کی ہے اور بہت ہی اہم گفتگو ہے کیونکہ اتحادی ہیں اور ظاہر ہے آئین کی ترمیم کے لیے ان کی حمایت تو بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر زاہد خان صاحب, رہنمائے مسلم لیگ نون کے, بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے زیرک سینئر سیاستدان ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
میرے ساتھ ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. یہ بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، پارلیمنٹیرین ہیں، بہت اہم. آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں نعیم حیدر پنجوتا، ممبر کور کمیٹی تحریک انصاف. آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں بیرسٹر حارث عظمت، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ماہر قانون. آپ کا یہ بہت شکریہ. اس سے پہلے سینیٹر زاہد خان صاحب، کیونکہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں حکومت کو اور مسلم لیگ نون لے کے آئی ہے یہ ترمیم، ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ ترمیم جب لائی ہے تو اس نے اپنے سب سے اہم اتحادی سے کوئی مشاورت نہیں کی اور وہ لے کر آئی ہے، جسے بلاول بھٹو صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی، ٹویٹ میں بھی اور کئی جگہوں پر ما سوائے 243 کے تمام کی تمام ترامیم کو مسترد کر دیا ہے. اور آئینی کورٹ کے حوالے سے وہ میں بعد میں بات کروں گا. تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے اتحادی سے مشورہ لیے بغیر یہ پروپوزل آپ سامنے لے آئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ایسا ہی کہ اگر لانا بغیر ان کے مشاورے سے لانا تھا تو لے آتے، لیکن لایا تو نہیں گیا ہے. یہ ایک مفروضے پہ اب بات سارے کر رہے ہیں. جو بلاول صاحب نے بات کی، ظاہر ہے کہ اسے تو کچھ ڈسکس ہوئی ہے تو اس نے یہ باتیں کی ہے. باقی تو اس پہ تو جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ مفروضوں پہ بات ہے. ابھی کوئی چیز سامنے آیا نہیں ہے، حکومت نے ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لائی ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ 243 اس کا مین جو ہے، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور جو اس کے اندر اور بہت سارے چیزیں جس کا نام لیے جاتے، 18 امینڈمنٹ میں جو ہوا ہے، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کو بھی کوئی بھی بندہ چھیڑنے کو تیار نہیں ہے. ایون آپ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ بھی نہیں، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کی میں خود چانڈی صاحب موجود ہے، میں اس کا خود بھی ممبر رہا ہوں. 9 مہینے اس پہ کام ہوتا رہا اور 194 آرٹیکلز میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے. یا تو 73 کانسٹیٹیوشن تھا جس پہ بہت سارا ٹائم لگ کے ایک کانسٹیٹیوشن متفقہ دیا گیا تھا، یا 18 امینڈمنٹ تھا جو 9 مہینے ساری پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک بھی ممبر وہاں موجود تھا وہ اس میں بیٹھے، 9 مہینے اس پہ ڈسکشن ہوئی اور وہ بل منظور ہوا. جہاں تک آئینی کورٹس کے تعلق ہے، یہ پیپل پارٹی کا پروپوزل اس وقت بھی تھا اور یہ ٹھیک تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک تھا کہ ہمیں، کیونکہ جو اس وقت عدالتوں میں ہمارے اور جو کیسز ہے جو وہ سفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آئینی کیسز ہے اس کے اوپر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو عام کیسز ہے وہ اس کو التوا میں رکھا جاتا ہے. تو یہ چیز تو ضروری ہے. دوسرا رہے کہ آپ کی جو 18 امینڈمنٹ میں کوئی میرے خیال میں اس میں کوئی چیز نہیں ہوگا، نہ کوئی کرنے کو تیار ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو باتیں اس پہ ہو رہی ہے وہ ساری مفروضوں پہ ہے، کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آیا ہے. اور امید ہے کیونکہ ابھی پرائم منسٹر نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے ایم کیو ایم سے میٹنگ کیے، این پی والوں سے بھی کیے اور سب سے بھی کیے، اور 18 امینڈمنٹ میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایون مسلم لیگ بھی تیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے. ٹھیک ہے جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، یہ اگر میں جناب سینیٹر زاہد خان کی بات مان لوں تو بلاول بھٹو یہ مفروضے پہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہ 18 امینڈمنٹ یا صوبائی خود مختاری یا NFC یا آپ کے پاپولیشن، تعلیم، صحت، صوبوں کے حوالے سے تو ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے. لیکن آپ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ جو یہ سب بڑی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کس مفروضے پہ کر رہے ہیں؟ وہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں. یا واقعی آپ سے یہ کہا گیا تھا جس کو آپ نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے ما سوائے 243 کے؟ کیا کہیں گے مولا بخش صاحب؟ میں بلاول صاحب انتہائی ذمہ دار سیاسی قائد ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے
تو سر یہ جو حکومت ہے یہ اپنا پیش تو کر دیا ہے اس نے ڈرافٹ اور باتیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن جو مین اتحادی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی کلیئر نہیں ہے، بہت سارے ممبر پارلیمنٹیرین، بہت سے حکومتی ایلیمنٹس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ چھپا کے کیا چیز کی جا رہی ہے؟ اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ وہاں کیوں نہیں بحث کی جاتی ہے؟ جیسا کہ سیکرٹری اطلاع جناب پاکستان پیپلز پارٹی چند صاحب نے کہا کہ 1 مہینے تک اس پہ بحث ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بحث جو ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہم تک ابھی تک تمام تفصیلات کا سامنا ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا اس کے اندر ہے. تو 26ویں ترمیم کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ڈرافٹ کے اندر. اب 27ویں ترمیم بھی ان کو لکھی لکھائی ڈرافٹ تو پیچھے تیار ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو لایا انہوں نے تیار کیا اور ان کو آ کے بٹھا دیا گیا. ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ بڑا سادہ سا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آئینی کورٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے آئینی بینچ بنایا، اور اس آئینی بینچ بنانے کے اندر یہ بات کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر بڑے زیادہ مقدمات التوا کا شکار ہیں، اور ہم نے اس لیے آئینی بینچ بنایا کہ مقدمات کی تعداد جو ہے وہ کم ہو. 8000 کے قریب وہاں پر آئینی مقدمات ہیں، 8000 تھوڑا اوپر آپ لگا لیں، اور 15% آئینی مقدمات کے اندر اضافہ ہوا ہے. 56,000 کے قریب باقی مقدمات ہیں سپریم کورٹ کے اندر. تو آپ اندازہ لگا لیں جہاں 56,000 کے قریب دوسرے مقدمات ہیں اور آئینی مقدمات کی تعداد 8,000 کے قریب ہے، اور وہ 8,000 کے اندر بھی 15% اضافہ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد. تو پھر مقصد تو ختم ہو گیا نا. یہ نہیں آپ نے آئینی بینچ بھی بنایا تو مقدمات کی تعداد کم نہیں ہوئی، اور جہاں سپریم کورٹ کے اندر 56,000 مقدمات ہیں دوسری طرف 8,000 ہیں، تو پھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ججز کی تعداد بڑھانی تھی تو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا کہ عدلیہ خود انتخاب کرتی کہ کون سے ججز ہونے ہیں. حکومت کو آپ نے اختیار دے دیا کہ انہوں نے ججز وہاں تعینات کرنے ہیں، 16 سے آپ نے 24 کر دیے تاکہ آپ کی تعداد زیادہ ہو جائے، اور عدلیہ سے آپ نے وہ اختیار جو ہے وہ لے لیا. تو یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ ہیں، آپ کسی کو دوسرے کے تابع نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تابع کر دیا گیا. اب آگے آپ بڑھیں، ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ 27ویں ترمیم کے اندر. یہ نہیں جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیٹر لکھ رہے تھے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو آپ اٹھا کے بے شک سبھی بھجوا دیں، لاہور بھجوا دیں، سندھ بھجوا دیں. مقصد تو نظر آ رہا ہے کہ جہاں جو جج انصاف کی بات کرے گا اسے ٹرانسفر کر دیا جائے گا. پھر آپ آگے بڑھیں تو تعلیم کو، اب تعلیم صوبائی معاملہ ہے، اس کو آپ وفاق کے انڈر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے وفاق سے بیٹھ کے شہباز شریف صاحب وہاں کے پی کے اندر یا سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر یا بلوچستان کے اندر جا کر سیکنڈری اور ایلیمنٹری معاملات کے اندر جا کر مداخلت کریں گے؟ یعنی آپ نے تو آئین کو مذاق بنا دیا نا کہ آپ کو جو مسودہ بھجوایا جائے گا آپ اس کو اس کے اندر کہیں گے کہ آئیں جی بسم اللہ جی ہماری کرسی بچائیں، باقی کوئی نہیں. ابھی پیپلز پارٹی وہ ندیم افضل چند اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بات بالکل طے ہو گئی ہے، اب ہمیں فنڈز بھی ملیں گے، حلقوں کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہماری مرضی کی ہوگی، اب ہمیں سارا شیئر ملے گا. تو مطلب صرف آپ کا فنڈ لینا مقصد تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پاور ملے، ڈی سی ڈی پی او آپ کی مرضی کے، ایس ایچ او آپ کی مرضی کے لگائے جائیں. تو آپ صرف ادھر راج کرنے کے لیے لوگوں کے سپورٹ لینے کی بات کرتے ہیں. یعنی شرم کا مقام ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت کی ہوس ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی جمہوریت کی نہیں ہے. جمہوریت آج رول رہی ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، جیلوں میں پڑے ہیں، کبھی ایم پی او کے تحت اٹھایا جاتا ہے، کبھی بیل ہو جاتی ہے، پھر بھی نہیں آزاد کیا جاتا. اور آپ اس چیز کا تمام لوگ حصہ ہیں، شریک ہیں. یہ گلزارہ گھومے گا اور یہ رسی آپ کے گلے میں بھی آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں بیرسٹر حارث عظمت صاحب. ظاہر ہے آپ بیرسٹر ہیں، ٹیکنیکلی آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف صوبائی خود مختاری اور اس سے ریلیٹڈ این ایف سی اور تعلیم، صحت، پاپولیشن سب ڈسکس ہو رہا ہے، جسے پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر مسترد کر دیا، ابھی آپ نے بھی سنا ہے. دوسرا جو آئینی بینچ حوالے سے ہے، ابھی خبر آئی کہ جو ابھی سی سی کی میٹنگ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے آئینی بینچ بنانے پر ایگری کیا ہے، جبکہ کل انہوں نے اس پر مکمل طور پر ایگری نہیں کیا تھا، کہا تھا ہماری مشاورت ہوگی. باقی 243 پر وہ کہتے ہیں ہم راضی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں تمام
آئینی ترامیم کے نکات کو آپ؟ سر میں نے ابھی آپ کی بات بھی سنی, پنجوتا صاحب کی بھی بات سنی. آئی ول گیو اے سلائٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو. سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ آئینی بینچ آیا. پنجوتا صاحب نے کہا آئینی بینچ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آئی ایم این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہر ہفتے, انفیکٹ آج بھی میں اسلام آباد سے آیا ہوں, میں آئینی بینچ کے سامنے ایک کیس میں اپیئر ہوا تھا. سر فیکٹس یہ ہیں کہ 60,000 مقدمے تھے جنوری 2024 میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ. فار دا فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ کی ہسٹری میں مقدمے بڑھنے کی بجائے کم ہوئے ہیں. اس ٹائم جو پینڈنسی ہے وہ 4,000 کم ہو کے 56,000 ہو گئی ہے. دیکھیں بیسک بات سر آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر آئینی مقدمہ ایک شروع ہو جاتا ہے, 7, 8, 9 لارجر بینچ بیٹھ جاتا ہے, تو عام بندہ جو اپنا بیل کرانے آیا ہوا ہے, کسی کی فیملی ڈسپیوٹ ہے, کسی کا چائلڈ کسٹڈی ہے, کسی کے گھر پہ قبضہ ہوا ہوا ہے, وہ مقدموں کی تو باری نہیں آتی. اور ججز جو ہیں وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں بنتے, وہ ایک کیس آئینی سن رہے ہیں, اگلا کیس فیملی میٹر سن رہے ہیں. اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے, آپ پالیٹکس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں, تو یہ ایک بڑا اچھا ریفارم ہے جس کے اندر جو آئینی کیسز ہیں امپورٹنٹ نیچر کے ہیں وہ علیحدہ سنے جائیں, اور جو عام آدمی کا کیس ہے وہ علیحدہ سنے جائیں. اگر آپ اس کو آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب فیکٹس بولتے ہیں کہ آئینی بینچ کے آنے سے نمبر کم ہوا ہے, سپیڈی جسٹس ہوا ہے. اب پرابلم کیا ہے 26ویں ترمیم اور اگر 27ویں میں ایک آئینی کورٹ ہی آ جاتا ہے, ایک پرابلم یہ ہے کہ ججز کو ایک ٹینیور دیا جاتا ہے آئینی بینچ کے اندر 2 مہینے 3 مہینے. اگر ایک فکس ہی کر دیا جائے اور وہی جج پہلے آئینی کیس سنتا ہے اور پھر عام کیسز بھی سنتا ہے, اگر آپ ان کو ایک طرف ہی بھیج دیں تو اس پہ انٹرنیشنل سٹڈیز ہیں, اگر ایک جج ایک طرح کے سارے مقدمے سنے گا تو وہ سپیڈی جسٹس کر سکتا ہے. اب خود بتائیں, ایک جج صبح سے لے کے شام تک صرف فیملی کے کیسز سنے تو وہ 10 مقدموں کی جگہ 100 مقدموں کا فیصلہ کر سکتا ہے, اور مقدموں میں کنسسٹنسی بھی آئے گی. بڑا وکیل پیش ہو یا چھوٹا ہو, the decisions will be similar. پہلی بات تو یہ ہے, میرے ذاتی لحاظ سے as somebody who is an advocate of the Supreme Court, میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اس میں ریفارم آنا چاہیے, اس میں بہتری آنی چاہیے. اس پہ میں ایک اور بات کرتا ہوں. 75 سال میں تمام پاکستانیوں میں اگر ایک کنسنسس ہے اور تمام پارٹیز میں بھی اگر ایک کنسنسس ہے تو وہ یہ ہے کہ the existing legal system has failed to deliver. اگر آپ کہیں گے جی وہی سسٹم رکھتے ہیں اور اچھا چل رہا ہے, تو پھر اگر اچھا چل رہا ہوتا تو آپ رکھیں نا. تو سسٹم میں اگر ریفارم لایا جا رہا ہے, چینج لایا جا رہا ہے, تو آئی تھنک وی مسٹ گیو دس سسٹم اے چانس. دوسری سر پنجولا صاحب نے بات کی آرٹیکل 243 کے حوالے سے. دیکھیں جی واٹ از آرٹیکل 243؟ آرٹیکل 243 صرف اتنا کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے, فیڈرل گورنمنٹ از دی اتھارٹی اوور آل آرمڈ فورسز اینڈ دی پریزیڈنٹ از دا سپریم کمانڈر. اب اس کے اندر 3 انہوں نے آرمڈ فورسز ڈیفائن کی ہوئی ہیں, دیر از دی آرمی, دیر از دی نیوی اینڈ دیر از دی ایئر فورس. آج کل کے زمانے میں ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی, 4-5 ٹائم بڑا انڈیا کو ہماری آرمڈ فورسز نے ہرایا. تو وہاں سے ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ٹیکٹیکل ڈیسیجنز لینے کے لیے وی نیڈ ٹو ٹیک روبسٹ اینڈ اسٹرکٹ ڈیسیجنز امیڈیٹلی. تو اگر سسٹم کو اگر تھوڑا سا اس معاملے میں وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور مصدوہ سامنے آ جائے گا تو ویل یو آل بی ایبل ٹو سی کہ ایگزیکٹ ڈرافٹ میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک وداؤٹ دا ڈرافٹ کمنگ ان ہمیں اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے ہمارا ملک اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہم بہتر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں. آئی تھنک کوئی پاکستانی اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک سر تیسری بات آئی NFC ایوارڈ میں. ٹھیک ہے, ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو NFC ایوارڈ کے بارے میں کر دوں وچ از ویل ڈاکیومنٹڈ. صرف ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں, کوئی بزنس ماڈل سسٹین نہیں کر سکتا اگر پہلے دن آپ کو پتا ہو میرا 1000 روپیہ خرچہ ہے اور میرے پاس صرف 100 روپیہ پڑا ہوا ہے, وہ بھی میں نے 80 روپے بانٹ دینے ہیں. سو اگر ملک کو آپ نے ایک سسٹینیبل ماڈل بنانا ہے تو یو ول ہیو ٹو سی کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈے 1 پہ خسارے میں چلی جائے گی. ڈیٹ سروسنگ کیسے ہوگی؟ صوبے اور وفاق کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے, وی آر آل ان اٹ ان دا سیم بوٹ. یا ہم اکٹھے سوئم کریں گے یا اکٹھے ڈوبیں گے. تو آئی تھنک اس کے اندر بھی اگر کوئی ریفارم آتا ہے تو ساری پارٹیز کو مل کے اس پہ کنسٹرکٹیو انپٹ دینی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. صرف تنقید برائے تنقید تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ڈرافٹ بھی دیکھے بغیر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور ہے. ظاہر ہے اس وقت تو ڈرافٹ سامنے نہیں ہے اور صحیح چیز بھی نہیں ہے. بہرحال جو گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا میں, کم از کم ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मैं आना चाहूँगा जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब की तरफ। सेनेटर जाहिद खान साहब, आपने अपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। एक अभी नई न्यूज़ सामने आई है कि बिलावल भुट्टो ने जो CEC की मीटिंग चेयर की थी, वहाँ ये बात आ गई सामने कि वो आइनी अदालत अलग बनाने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ी पहले भी बात हुई थी और आइनी अदालत की ही बात हुई थी, फिर ये आइनी बेंच बन गया। लेकिन जो इस वक्त 26वीं तरमीम है और 26वीं तरमीम पे जो आपका तरीक़ेकार है 26वीं तरमीम के तहत, उसमें बहुत बड़ा जो लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो 19वीं तरमीम थी उससे आपके जुडिशरी का इख्तियार बहुत ज़्यादा हो गया था और वो बैलेंस नहीं था, जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि वो गलत था। लेकिन जो आपके ये 26वीं तरमीम हुई, इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं। तो अब 26वीं तरमीम क्या आप समझते हैं सर जो लाई गई है वो उसमें तरमीम होनी चाहिए और ये एग्जीक्यूटिव का रोल जो बहुत ज़्यादा है उसमें तब्दीली होनी चाहिए, और ये जो आपका आइनी बेंच के बजाय आइनी कोर्ट ये ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकेगा? कैसे देखते हैं सर इन तमाम चीज़ों को? और दूसरी बात मैं क्लियर कट पूछना चाहता हूँ आपसे कि PMLN का क्या स्टांस है NFC के ऊपर, और तालीम यकसा हो, सूबों में मुख्तलिफ तालीम होती है तो फेडरेशन को वापस किया जाए, पॉपुलेशन फेडरेशन को वापस किया जाए। इसी तरीके से आपके जो और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, वो सूबों के पास नहीं होनी चाहिए, जिससे मुश्किलात आ रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ में भी चीज़ें हैं और सूबों में भी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे अगर आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि चांडी साहब ने यही समझा और आपने शायद भी यही कहा, मैंने कहा कि जो 18 अमेंडमेंट है उसमें जो चेंजेस लाने की कोशिश की है, मैंने कम अफरोज़, मैंने तो जनरल बात की कि जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही है वो मफरूज़ों पे है। जहाँ तक बिलावल साहब ने बात की, क्योंकि बिलावल साहब मेन स्टेक होल्डर है हुकूमत के साथ, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है जो उसके साथ कोलिशन है, तो उसको सब कुछ तो बताया है। मैं एक और अर्ज करना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि देखिए जो 18 अमेंडमेंट पास हुआ था उसमें 194 आर्टिकल्स में चेंजेस आई हैं। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये बहुत बड़ा जो अमेंडमेंट था, बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका एक भी मेंबर था वो भी उसमें शरीक था। और वो 2 डिक्टेटर्स की, एक की नहीं, चांदी साहब ने एक कहा था, एक ज़ियाउल हक डिक्टेटर की और एक 17 अमेंडमेंट की, परवेज मुशर्रफ की, जो आइन का हुलिया बिगाड़ दिया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये जो मेरे भाई अभी तकरीर कर रहा था, इनसे ये पूछे कि 17 अमेंडमेंट में किसने वोट दिया? आपके जो हेड है, जो अभी इमरान खान साहब है, उसने तो 17 अमेंडमेंट में तो वोट दिया था। उसमें है कि जिस डिक्टेटर जो बैठा हुआ था और जो उसने कहा, उस अदालत ने उसको कहा था कि आप आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आइनगी नहीं कर सकते, किसी के पास इख्तियार नहीं है बगैर पार्लियामेंट की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, एक मैं बात इस पे आता हूं कि आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग का क्या है, क्या मुझे बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जो NFC अवार्ड में या 18 अमेंडमेंट में जो भी इख्तियारात मिले हैं तो चारों सूबों को मिली है ना। तो वो पागल है कि अपने सूबे के इख्तियारात, इस वक्त सबसे खुशहाल सूबा तो पंजाब है, तो वो क्यों वो इख्तियारात वापस करेंगे? मैंने इसलिए कहा कि अभी कोई ड्रॉप से सामने आया नहीं है, और ये जब ड्रॉप सामने आएगा तो फिर इस पे डिस्कशन हो सकती है। मेरे नज़दीक, या मेरे जो आपने मेरे ऊपर सवाल डायरेक्ट किया, तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग का ऐसा कोई भी ख्याल ना है, ना सोच है कि वो NFC अवार्ड में या सूबाई जो इख्तियारात है उसमें के मिलाए, ये नहीं है। जहाँ तक आईनी अदालत के, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि ये 18 अमेंडमेंट में आईनी अदालत का उस वक्त भी आए थे बात, और वो तकरीबन हो चुका था, और क्योंकि वो COD का हिस्सा था,
اور اس پہ پیپل پارٹی زیادہ بھی جیتی اور یہ حقیقت بھی تھا کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی کیا ہو کہ اس وقت کا جو چیف جسٹس صاحب تھا, یہ 19 امینڈمنٹ کی آپ نے بات کی نا, اس نے 18 امینڈمنٹ کو ہیلڈ اپ کیا اور وہ کہا تھا کہ ہمیں اختیارات دے دے ورنہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جو چیزیں ہیں, جو عدالتیں جو کچھ کر رہی, کیا وہ صحیح ہے؟ اور مجھے ایک اور بات بھی بتا دیں کہ کیا اس سے پہلے جو عدالتی ہیں, یہ جو امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ سے پہلے بندیال نے کیا کیا, چیف جسٹس بندیال نے, کہ ایک بندہ اریسٹ ہوا, غلط ہوا یا صحیح ہوا, ایک ہائی کورٹ سے ہوا, ہائی کورٹ کہتے ٹھیک ہوا, اور وہ ادھر سے مرسیڈیز بیچتے, اس کو بٹھا کے لے آتے اور گڈی سو یو, اور اس کو کہتے ابھی ریلیز بھی کرو اور اس کو ادھر پہنچا بھی دو. تو عدالتوں کا تو رویہ کون سا صحیح رہا؟ ٹھیک ہے کہ ابھی اگر آپ کہتے کہ جی اس کے بعد, اب مجھے ایک اور بھی بات بتا دیں, یہ پختونخوا افغانستان ہے یا پختونخوا ہمارے صوبے پاکستان کا حصہ ہے؟ آپ کی وہاں پہ جج صاحبان جب ریلیف دیتا ہے تو ٹھیک ہے, جہاں ریلیف نہیں ملتے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہر ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے ایسا بھی ہوگا. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے جو آپ یہ بتا دیں سر, اس میں میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں, بہت سینئر نمائندے ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مانگتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا اختیار خود مختاری ختم ہو چکی ہے اور ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا ہے, ریورس ہو گیا ہے, جو 19 میں جوڈیشری کے پاس تھا مکمل طور پر, اب ایگزیکٹو کے پاس ہو گیا ہے؟ بس سر 2 لائن میں اس کو آپ سم اپ کریں, کیونکہ مجھے آگے جانا ہے اپنے اور مہمانوں کے پاس. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں صرف یہی پوچھتا ہوں کہ کیا ثاقب نثار اس عدالت کے تھا, وہ جو فیصلے کر رہے تھے ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا بندیال صاحب جو فیصلے کر رہے تھے وہ سر نہیں تھا, غلط تھا سر. 19 میں یہی تو جو 19 کو سر میرے سوال یہ سر, میرا سوال یہ نہیں ہے نا. چلے جلدی, امینڈمنٹ 63 میں ری رائٹنگ کس نے کیا تھا؟ کیا یہ اختیار اس کے پاس تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اختیار تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں سر, آپ میرے سوال کو سمجھیں, میرے سوال کو سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 19 پہ یہ الزام ہے کہ اس میں پاور جوڈیشری کے پاس چلی گئی تھی, جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ غلط تھا. اگر زیادہ پاور چلی گئی تھی تو 26ویں کے تحت ایگزیکٹو کے پاس زیادہ پاور آ گئی ہے, یہ بھی غلط ہے یا یہ صحیح ہے؟ بس اتنا بتا دیں. نہیں, ایگزیکٹو کے پاس بالکل نہیں ہے, وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے, اور جوڈیشل کمیشن میں ہر ایک کا حصہ ہے. چلے سر, بہت شکریہ آپ کا. میں آگے چلتا ہوں. بہت اچھا زاہد خان صاحب, بہت شکریہ. ٹائم کم ہے, میں آتا ہوں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب کے پاس. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, آئینی عدالت پہ تو بلاول بھٹو صاحب راضی ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ کو این ایف سی پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ کو 18ویں ترمیم میں اگر ریفارم ہوتا ہے اور اچھی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے پاپولیشن کے اوپر کہ وہ مرکز کو دے دیا جائے, تعلیم مرکز چلائے؟ مثلا آپ کو ان چیزوں میں کیوں آپ اس کو ایک صوبے تک محدود کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا, جناب ہمارے زاہد خان صاحب نے کہا کہ اس طرح تو پھر پنجاب قربانی دے رہا ہے, وہ بھی تو ایک صوبہ ہے. جی کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا کہ نہیں دے گا, میں نے کہا کہ نہیں دے گا ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا کہ نہیں دے گا, نہیں دے گا, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر میری ایک گزارش ہے آپ سے, زاہد خان کی بات پوری سن لیا کریں, اس کے بعد کوئی تبصرہ کریں. ایسے زاہد خان کی ادھوری بات میں بات کرو گے تو معاملات الجھ جائیں گے, کیونکہ ابھی وہ نئے مسلم لیگ میں آئے ہیں, ابھی مسلم لیگ کے مزاج کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. ان کے بزرگوں کو تو میں نے مسلم لیگ کے رویے کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے, بچوں کی طرح روتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن ابھی حالات ہیں, بڑی بدقسمتی ہے کہ اے این پی کے اتنے بڑے رہنما شامل ہوئے ہیں, ان کا بنیادی حق پہنچتا ہے, لیکن ابھی وہ مزاج کو سمجھیں گے. مولا بخش صاحب, پارلیمنٹ 18ویں ترمیم لائی, انہوں نے صوبوں کو اختیار دیا,
پارلیمنٹ اگر آرٹیکل ان کے پاس اختیار ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آئین ساز اسمبلی نے بھٹو صاحب نے وہ آرٹیکل رکھا ہے 238 239 کے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں کر سکتے, بیسک اسٹرکچر کے خلاف نہیں کر سکتے, اسلامک پروویژن کے خلاف نہیں کر سکتے, ایک آدمی کے لیے نہیں کر سکتے, پھر سپریم کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہے. اگر 18ویں ترمیم کو پارلیمنٹ جس کے پاس اختیار ہے وہ ختم کر دے اور نئی ترمیم لے آئے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے. نہیں, جس ترمیم کو پورے پاکستان نے تسلیم کیا ہے اس میں تبدیلی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوگی. میرے لیڈر نے تو بالکل بول دیا ہے. اور زاہد خان کی بات درست ہے, جو انہوں نے جج صاحبان کے لیے کہا ہے, جو مخصوص جج صاحبان کا رویہ تھا, جو ویلکم کرنا تھا, جو تعریف کرنی تھی, وہ تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی تو کسی حساب کتاب سے اوپر نہیں ہے نا. جج بھی اس ملک کا حصہ ہیں. اگر آپ ان کو کوئی بالا تر کوئی طبقہ سمجھتے ہو تو یہ تو زیادتی ہوگی. تو جج صاحبان کے متعلق تو ان کا موقف بالکل بہت اچھا ہے زاہد خان کا. 18ویں میں ترمیم ناقابل قبول, باقی جو آپ باتیں کرتے ٹھیک ہے, چلیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا مولا بخش صاحب, اگر آئینی بینچ اچھا ہے, اس سے سپریم کورٹ کے اوپر جو آپ کے مقدمات ہیں لوڈ کم ہو رہا ہے اور اس سے کافی بہتری آ رہی ہے, تو پھر آئینی کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا اس کی کیا ضرورت ہے, بتائیں گے مجھے. دیکھیں کوئی نہیں, بات یہ ہے, ہم نے پھر بھی کہا ہے, ابھی بھی کہا ہے, اس کورٹ کا تصور یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر اس کورٹ میں سب کی نمائندگی ہوگی صوبوں کی, تبھی وہ بہتر ہوگا, تبھی ان کا اعتماد بحال ہوگا اور بوجھ کم ہوگا. یہ تو بات ٹھیک ہے. ہم جو بات قبول کرنے جیسی ہے اس کو تو نہیں چھیڑ رہے, وہ تو ہم قبول کر رہے ہیں. جس بات کا بہانہ بنا کر جو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں معاملات, وہ ہمیں قبول نہیں ہے, وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیسے, ایک تو سر 280 آرٹیکل ہے اور یہ 27ویں ترمیم پہ ہم جا رہے ہیں, 26 ترمیم ہو چکی ہے. سر میں ایک ویسے نکل کے بات کرتا ہوں ایز اے طالب علم کہ 280 آرٹیکل میں سے 100 آرٹیکل تو ایسے ہیں جو ہر حکومت اس آئین کی, اس اور حکومت بھی اور مختلف ادارے بھی اس کی نفی کرتے ہیں, اس کے خلاف جاتے ہیں, اس کے, میں تو اس کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین میں جو آلریڈی ترمیم ہوئی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو نئی آئینی ترمیم کرانے میں اتنا شور کیوں ہے؟ باقی آپ جو بولنا چاہیں ضرور بولیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بات کی ہے نا اس پارلیمنٹ کی, تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ترمیم کرنے کا, کیونکہ یہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے بیٹھے ہیں. وہ پارلیمنٹ جو عوام کی تائید سے ہو, اس کے پاس کیونکہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اور کیونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ عوام کی خاطر ہے کہ یہاں ملک کے اندر کیسے لوگ رہیں گے, کیسے بسیں گے, کیا ان کے حقوق ہوں گے, کیا قانون ہوگا, کیا معاملات ہوں گے. تو لہٰذا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کی ترمیم کرنے کا. 26ویں ترمیم بھی انہوں نے غلط کی, 27ویں ترمیم کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. دوسری یہ چیز رہ گئی کہ جو سخت آئین موجود ہے پاکستان کا, اس پاکستان کے آئین کے ایک آرٹیکل کے اوپر مجھے بتا دیں کہ عمل ہو رہا ہے. پاکستان کے آئین کا کوئی آرٹیکل اس وقت بحال نہیں ہے, تمام آرٹیکلز اس وقت ختم ہو چکے ہیں. ایک چیز مجھے بتا دیں کہ کوئی ادارہ آزاد ہو, جوڈیشری آزاد ہو, باقی جو پارلیمنٹ ہے وہ آزاد ہو, میڈیا آزاد ہو, تمام ادارے اپنے قانون کے مطابق کام کر رہے ہوں, لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ بحال ہوں, کوئی ایک چیز دکھا دیں, نہیں ہے. اب دوسری یہ چیز رہ گئی, انہوں نے بات کی کہ آئینی عدالت جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ مقدمات کی تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے. دیکھیں 60,000 مقدمات تھے جس میں 4,000 مقدمات کے ختم ہونے کی بات کی گئی ہے کہ ابھی 56,000 رہ گئے. میں نے گزارش کی تھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر کہ 15% آئینی جو مقدمات ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے, اوور آل 4,000 تعداد کم ہوئی ہے. اور اگر آئینی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس سے تعداد کم ہوئی ہے تو پھر آپ آئینی عدالت کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ اوور آل تو تعداد جو ہے وہ آئینی مقدمات کی کم نہیں ہوئی, تعداد آئینی مقدمات کی بڑی ہے, اوور آل کم ہوئی ہے.
تو یہ ایک ان کی لاجک بھی میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے، میں اسے مسترد کرتا ہوں. اور بنیادی اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ آئینی عدالت ہو یا باقی عدالتیں ہوں، ان تمام عدالتوں کے اندر ججز جو ہیں وہ میرٹ پہ آنے چاہیے. عدلیہ خود اس کا انتخاب کرے. یہ نہیں ہے کہ جیلی پارلیمنٹ بنے اور اس پارلیمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر وہ انتخاب کریں اور اپنے چیمبر سے ججز کو لے کر آئیں، اپنے رشتہ داروں کو بٹھائیں جو حق اور سچ کی بات کرنے والے ہوں. کسی کے خلاف جیلی ڈگری کا مقدمہ بنائیں، کسی کے خلاف یہ کہیں کہ اس کا پاسپورٹ ٹھیک نہیں ہے، ڈیول نیشنلٹی ہے، اس نے فلاں جگہ کے اوپر غلط کام کیا ہے، یہ اس کے فیصلے کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. اس کے علاوہ باقی سود کی ادائیگی کے اندر جتنا بھی قرضہ لیا گیا، یعنی 31,000 ارب سود کی ادائیگی میں انہوں نے ادا کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر 775 ارب روپیہ ہم نے لیا اور 18 ماہ کے اندر 300 ارب روپے کی بچت کی. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو بچت وہاں پہ کی، ہم نے تو قرضہ لیا تو اس پہ بچت کی. آپ نے صرف 4,000 ارب روپے ٹھیک ہے. میرے پاس آخری ڈیولپمنٹ پہ باقی آپ نے سود کی مد میں اتارا ہے. یہ کون پیسے دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام پیسے دے رہی ہے ٹیکس کے ذریعے. آپ نے لوگوں کو غریب سے غریب کر دیا ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، اور آپ ادھر آ کر بادشاہی محلوں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب، شرم آنی چاہیے. پنجوتا صاحب، مجھے حارث صاحب کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیرسٹر حارث صاحب، میں سوال نہیں اٹھاتا، آپ نے بہت ساری گفتگو سنی، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، بتائیں اس کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر میں تو لیگل بات کروں گا. ایک ابھی ذکر ہوا کہ یہ 26ویں ترمیم میں اور اب 27ویں ترمیم میں بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کیا تھا. ایک عام محنتی وکیل جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا، انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ تھا، وہ تو جج بن ہی نہیں سکتا تھا اگر اس کے رائٹ تعلقات نہ ہوں. صرف ایک خاص طبقے سے لوگ ججز بنتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم نے جوڈیشل کمیشن جو بنائی ہے اس کے اندر وائڈ اسپیکٹرم لوگ آئے ہیں، جس میں پارلیمنٹ بھی ہے، جس کے اندر سول سوسائٹی سے بھی لوگ آئے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ججز اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس میں ٹرانسپیرنسی آئی ہے، کرائیٹیریا لے ڈاؤن کیا ہے. کیا سسٹم پرفیکٹ ہے؟ آف کورس سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے. کیا سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے؟ آف کورس سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے. تو ایک اور بات ذکر ہوا جو ابھی چل رہا ہے کہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے اوپر، دیکھیں اس کے اوپر بھی ہمیں بغیر پڑھے ڈرافٹ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایز اے جنرل رول میرے حساب سے ایگزیکٹو میجسٹریٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اچھی چیز ہے. کہ یہ کوئی مرڈر اپیلز نہیں سنیں گے، لیکن اگر بالکل مائنر نیچر کے کرمنل کیسز نیچے عدلیہ کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر سمپلی حل ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ان ایکسپینسو جسٹس سسٹم ہے، تو کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از اے فینٹاسٹک موو. اور یہ تجربے سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو نیچے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ان چھوٹے مقدمات کی وجہ سے بالکل کرمبل کر چکا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہمیں ڈرافٹ سامنے آنے دیں، صرف اس پارٹی لائنز کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہ کریں، ہم انڈیویجول آرٹیکلز کو میرٹ کے اوپر بات کریں جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکے. ایک لاسٹ اس کے اندر جو بات جو تھوڑا سا ڈسکس ہوا وہ ہوا NFC ایوارڈ کے بارے میں. دیکھیں یہ ایک فائنینشیل ایکسپرٹس کی بات ہے. 15 سال پہلے 18ویں ترمیم آئی تھی ان 2010. 15 سال بعد اگر سسٹم اس کو فائنینشلی ہم امپروو کر سکتے ہیں، یہ ہمیں پتہ لگا 15 سال پہلے یہ تھا، اب اس میں لوپ ہولز آ گئے ہیں، تھوڑا امپروو کیا جا سکتا ہے. اس پہ کسی کے ڈیبیٹ نہیں ہے کہ صوبائی خود مختاری نہیں ہونی چاہیے، ایبسولوٹلی ہونی چاہیے. پروونسز مسٹ بی انڈیپینڈنٹ، ڈیولوشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن میں بھی اگر ایک کریکولم والی بات آ رہی ہے تو یہ اس میں نہیں بات آ رہی کہ فیڈرل گورنمنٹ ول مانیٹر اسکولز ان لیٹس سے بلوچستان، بٹ اگر ایک کریکولم آئے گا تو اٹس اے گڈ فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب بیرسٹر حارث عظمت صاحب، چاروں مہمان بہت شکریہ. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ میں یہ چیز آ جائے، لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا ہے باہر ہے، ابھی تک ڈرافٹ نہیں آیا ہے، عجیب و غریب گفتگو ہے. بہرحال وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.